السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری قرآن سٹڈی کلاس میں۔ آج ہم سورۃ اللیل سٹڈی کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ 92 نمبر کی سورہ ہے جو ضمہ کا حصہ ہے، مکی سورہ ہے، مکہ میں ریویل ہوئی تھی، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور 21 آیتیں ہیں اس سورہ کی۔ سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس، اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ الشمس پڑھے ہیں، شمس، اور یہ سورۃ اللیل ہے، تو یہ دونوں ایک طرح سے جوڑی سورہ ہے، یعنی کہ پیر سورہ ہے، جن کا کنٹینٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت میچ کرتا ہے، جس کے اندر جو باتیں ہیں بہت ساری، جیسے کہ ایک کنٹینیویشن ہے اور ایک کمپلیمنٹری ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں جو پیغام ہے۔ جیسے ہم اس سورہ کو سٹڈی کریں گے تو ہم اس کے وہ اینگلز بھی دیکھیں گے۔ جس طرح سے سورۃ الشمس کچھ قسموں سے شروع ہوئی تھی، اور اس سورہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 3 آیتوں میں قسمیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اور رات کی قسم، اذا یغشا، کہ جب وہ چھا جائے، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، رات جب وہ چھا جائے، تو رات جو چھا جاتی ہے، یغشا، جب وہ چھا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر کیا ہے، رات کا ذکر کیا ہے۔ ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں، سورہ شمس میں ہم نے پڑھے تھے، لیل کا ذکر تھا، واللیل اذا یغشاہا تھا۔ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی تھی؟ یعنی کہ یہ جا رہی تھی سورج کی طرف، مطلب یہ ہا پروناؤن جو ہے یہ کس کے بارے میں ریفر ہو رہا ہے؟ سورج کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر واللیل اذا یغشا، رات جب چھا جائے، تو وہاں پر کس کے اوپر چھانے کی بات تھی؟ یغشاہا، یعنی کہ چھا جائے، ڈھانپ لے۔ ہاں، کس کے اوپر چھا جائے؟ سورج کے اوپر، یغشاہا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں رات کا ذکر ہے، یغشا کا ذکر ہے، وہاں پہ یغشاہا ہے، یہاں پہ یغشا ہے۔ اور ایک طرح سے دیکھیں کہ وہاں پر جب وہ چیز ذکر آ گیا تو پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ رات جب چھا جائے تو انڈرسٹوڈ ہے، سورج کی بات تو آ ہی چکی ہے، سورج کے بارے میں سورہ شمس آ چکی ہے اس سے پہلے، پھر سے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے پڑھا ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر یغشا چھانے کے اندر بہت ساری چیزوں پہ چھا جاتی ہے رات، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہے، یعنی کہ یہ اور بڑی بات ہو رہی ہے، ایک اور وسیع بات ہو رہی ہے۔ واللیل اذا یغشا، وہاں پہ رات کا ایک اینگل تھا جب وہ سورج کو کور کر دیتی ہے، یعنی ختم کر دیتی ہے، سورج کی روشنی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یغشا ذکر ہے، یغشا ذکر ہے عام طور پہ چھانا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا، یہ رات بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سوال پوچھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو سرمدن ہمیشہ کے لیے بنا دیتا تو تم کیا کرتے، اور اگر رات کو سرمدن ہمیشہ کے لیے بنا دیتا تو تم کیا کرتے؟ تو یہاں پہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ رات اور دن کا ایک سائیکل چلتا ہے، لیکن یہاں پہ یغشا ذکر ہے کہ رات جب وہ چھا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم، اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی ہے، اذا تجلا، جب وہ روشن ہو، جب دن روشن ہو، تجلا۔ اب یہاں پہ تجلا جو روشن ہونے کا ذکر ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے دن کی بات جب آئی تھی، جو دن کی بات آئی تھی، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، کہ دن جب اسے ظاہر کرے، کسے ظاہر کرے؟ جو اسے بالکل یعنی ڈسپلے کرے، یعنی کہ نمایاں کریں، وہ کسے؟ سورج کو، جلاہا۔ تو یہاں پہ جلاہا کے اندر ہا ضمیر نہیں موجود ہے، تجلا ذکر ہے، تجلا، روشن ہو۔ اور جب دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ تجلا، جب وہ روشن ہو، تو روشن ہونے میں کس چیز کے روشن ہونے کی بات ہے؟ وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں کہ سورج کے روشن ہونے، نمایاں ہونے کی بات ہے، لیکن یہ اور اس سے بڑی بات ہے، وسیع بات ہے، کہ جنرل بات ہے کہ دن جب روشن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے رات اور دن 2 قسمیں کھائی ہے۔ لیکن تیسری قسم یہاں ہے، وہ الگ ہے، وہ پچھلی سورہ میں نہیں آئی ہے، اس سے ملتی جلتی بات، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی قسم، کس کی قسم؟ جو خلق، بنایا جس نے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، الذَّكَرَ یعنی کہ نر کو، میل، مذکر کو، والانثى مادہ کو، یعنی کہ مؤنث کو، جس نے مذکر اور مؤنث کو بنایا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کو بنایا، یہ ذکر نہیں ہے،
مذکر اور مؤنث کو بنایا. اب اس کے اندر جہاں کہیں مذکر مؤنث ہے، چاہے وہ جانوروں میں ہے، جہاں کہیں ہے، وہ سب کے سب اس میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، وما خلق الذکر والانثى. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری قسم ذکر کی ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو ماں کے بارے میں بتایا تھا. یہ ماں جو ہے اس کے اندر دو تفسیریں الگ الگ آئی ہے، والسماء وما بناها. ہاں، والسماء وما بناها. تو یہاں پہ وما جو ہے، وما بناها کے اندر یہ ہے کہ اس کی قسم جس نے اسے بنایا. اور اس کے اندر وما خلق الذکر والانثى، اس کے اندر بھی جیسے ترجمہ آپ کرنے میں دیکھو گے کہ اس کی قسم جس نے اسے بنایا. تو یہ ماں جو ہے اس کی طاقت، اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو صفات کی طرف ذکر ہے. جب ماں آتا ہے صفات کی طرف ذکر ہوتا ہے. کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ تم کون ہو، تو میں تاجر ہوں، میں آرکیٹیکٹ ہوں، میں بلڈر ہوں. وہ آدمی کہہ سکتا ہے یہ بلڈنگ کس نے بنایا؟ ارے تم کون ہو؟ میں انجینئر ہوں. تو کون ہو تم، کیا ہو، سوری کیا ہو، کون ہو کے اندر تمہارا نام آ جائے گا کہ میں فلاں ہوں، میں زید ہوں. لیکن ماں جب کون ہو تم کیا ہو، تو کیا ہو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی صفات ملتی ہے کہ وہ کیا ہے اس کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں ایک وسیع بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے اور لوگوں کو سوچنے پہ آمادہ کیا ہے کہ وما خلق الذکر والانثى. لیکن دوسری جو تفسیر ہے یہ ہے کہ ماں یہ ہے، یہ ماں کی وہ قسم ہے جس کے اندر مصدر میں کنورٹ کرتا ہے. مصدریہ کہتے ہیں کہ مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں. تو انہیں بنانا، جو خلقہ پیدا کیا جو ہے، پیدا کرنا کا ذکر ہے، پیدائش پیدا کرنے کا ذکر ہے، اور بنانے کا ذکر ہے، یعنی اس کام کا ذکر ہے، کام کا نام جو ہوتا ہے. تو خلقہ کام ہے، اس کام کے نام کا ذکر ہے کہ جو اس کا بنانا، انسان اور مرد اور عورت کا بنانا، اس کی قسم ہے. دونوں طرف تفسیریں ملتی ہے، لیکن زیادہ اسٹرانگ بات وہ پہلی تفسیر کی طرف زیادہ گئی ہے، زیادہ مفسرین گئے ہیں. ان سعیکم لشتیٰ. اچھا، ایک ماں کے تعلق سے، مذکر اور مؤنث کے تعلق سے ہم کچھ آیتیں بھی دیکھ لیتے ہیں. دو آیتیں اس تعلق سے جو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نبا میں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے جوڑوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ جو بنایا ہے، مذکر اور مؤنث بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعجب کی بات ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے تاکہ وہ بن سکے، وہ آگے چل سکے. یہ بھی ایک اللہ کے بہت بڑا احسان ہے کہ اس طرح سے اللہ نے جوڑے بنایا، ازواجا. اور ایک اور جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز سے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. ہاں، یہ سورہ زاریات سورہ 51 کی آیت نمبر 49 ہے کہ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. خلقنا زوجین. تو یہ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ اب یہ سارے کانٹراسٹ دیے گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں، سعیکم تمہاری جو کوششیں ہیں، ایفرٹس ہے، لشتیٰ یقیناً مختلف ہے، یقیناً مختلف ہے. انا اور لام تاکید، یعنی کہ بہت تاکید کے ساتھ بات آئی ہے. یہ ایک سینٹرل تھیم ہے اس سورہ کے اندر کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، مختلف کوششوں کے مختلف رزلٹ ہوں گے، نتیجے. ان سعیکم لشتیٰ. اب جس طرح سے یہ کانٹراسٹ دیے گئے رات اور دن، ہاں، اور یہ الگ الگ کانٹراسٹ دیے گئے، تو انسانوں میں بھی مختلف کیا ہے، یقیناً مختلف کوششیں ہیں. آف کورس اب یہاں پہ یہ کیونکہ سینٹرل تھیم ہے سورہ کی ایک طرح سے، تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کوششیں ہیں، اس کی تفصیلات آنے والی ہے جسٹ آگے، اس کے آگے مثالوں کے ساتھ. اور بہت ہی اسٹرانگ پیغام ہے، ان سعیکم لشتیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہے. شتیٰ جو ہے کا مطلب ہے ڈائیورس، مختلف. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں فرمایا صحابہ کے تعلق سے، وَأَلَّفَ، اللہ تعالیٰ نے ملا دیا، قلوبکم، تمہارے دلوں کو ملا دیا. الفا ملنا، یہاں پہ شتیٰ الگ ہونا، تو مختلف ہونا، مختلف کوششیں ہیں. اور ہم جانتے ہیں، اچھا اس کے اندر برے لوگ بھی کوششیں کرتے ہیں، برے کوششیں کرتے ہیں، اچھی کوششیں ہوتی ہے، بری کوششیں بھی ہوتی ہے، دین کی خدمت کی کوششیں بھی ہوتی ہے، دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، دین کو بدنام کرنے کی بھی کوششیں ہوتی ہے، وہ بھی کوشش ہے. وہ لوگ بھی بہت محنت کرتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، بہت پلان بناتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں تاکہ دین کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. کسی کا نقصان نہیں، خود کا ہی نقصان ہے، کیونکہ سب چیز اللہ کے پلان، اللہ کا جو پلان ہے اس نے ان ساری چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہے. ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری کوششیں کیا ہے، مختلف ہے، الگ الگ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
کہ اب پہلی مثال دو کوششوں میں یہ پہلی ٹائپ کی کوشش جو اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کی بات دیکھیے. فَأَمَّا مَن، تو وہ جو آتا، جو دے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے. مطلب آتا وہ دیتا ہے، اور دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے. وَاتَّقَى یعنی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، دیتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے. بعض لوگ دیتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں، ان کو دے کے ایک اوور کانفیڈنس جیسے کہ آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے تو اتنا دیا ہے. رکو، کیوں اور کرو، یہ سکھایا گیا ہے. ابراہیم اسلام کعبہ بنا رہے ہیں اور لاسٹ میں دعا کیا کر رہے ہیں ساتھ میں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب قبول کر لے ہم سے، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو آتا واتقا، جو دے اور تقوی اختیار کرے. مطلب دینا اور تقوی اختیار کرنا ہے، دونوں چیزیں ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرمایا. تو دینے میں کیا حال ہو ہمارے دل کا، یہ بات ذکر ہے. سامنے کیا دکھ رہا ہے دیکھنے والے کو؟ آتا، لیکن اندر کی بات اللہ تعالیٰ نے بتایا واتقا. اور اس سے پہلے کی بات کیا ہے؟ وصدق بالحسنى، اور تصدیق کرے حسنہ، بھلائی کی. جو بھلائی ہے نا اس کی تصدیق کرے. تو یہ کیا ہے معاملہ؟ جو شخص تصدیق کرتا ہے حسنہ کی، الحسنہ، یہ جنت کو کے بارے میں کہ جنت کا راستہ، جنت سب سے بہترین چیز ہے. اور الحسنہ جو ہے دین کے اندر جو بھلائی ہمیں سکھائی گئی ہے، اور ساری بھلائیاں، اور وہ بھلائی والا دین ہے، اور سب سے بڑی بھلی چیز کیا ہے؟ جنت. صدق بالحسنہ، وہ تصدیق کرے الحسنہ کی، یعنی کہ جنت کی، یعنی کہ دین اسلام کی. اس کے اندر الحسنہ کی تفسیر میں بھی آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے. صدق بالحسنہ، جو تصدیق کرے مطلب کہ کنفرم کرے، وہ ایمان لائے. اور صدقہ لفظ کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ ایکچولی بلکہ اس کے اندر ایک طرح سے اشارہ بھی، اس کے کام کی طرف بھی اشارہ دکھ رہا ہے. وہ صدقہ بالحسنہ، وہ تصدیق کرے بھلائی کی. تو تین چیزیں ذکر ہے. ایک ہے صدقہ بالحسنہ، اور اس سے پہلے کیا ذکر ہے؟ واتقا، اور اس سے پہلے کیا ذکر ہے؟ آتا. اب اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں گے تو کوئی تصدیق کرتا ہے، پھر تقوی اختیار کرتا ہے، اور پھر دیتا ہے. لیکن دینا سب سے پہلے ذکر ہے، آتا پہلے ذکر ہے، کیونکہ ہمیں سامنے کیا دکھ رہا ہے؟ آتا دکھ رہا ہے. اور اس کے پیچھے کی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ آتا واتقا، دے اور ڈرے، اور وصدق بالحسنى، اور تصدیق کرے. اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹس کریے، یہاں پہ سعیکم کی بات ہو رہی ہے، کوششوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو کوشش ہے، وہ کوششوں میں جو کوشش ہے وہ پہلے ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ آتا. کوشش، سعیکم، کوشش، کام، جدوجہد، جو کوشش ہے وہ کیا ہے؟ آتا. اب بیہائنڈ دا سین کی بات کیا ہے؟ پیچھے کی بات کیا ہے؟ واتقا وصدق بالحسنى. تو یہ تین چیزیں یہاں پہ ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا انعام ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس ان قریب، سا جو ہے ان قریب کے لیے آتا ہے، فیوچر، مستقبل کے لیے آتا ہے. فیوچر میں سا جو دکھ رہا ہے نا، سا سین جو دکھ رہا ہے نا، وہ آتا ہے کہ جلد. فَسَنُيَسِّرُهُ، بہت جلد ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، نیکی کا راستہ. یسرا کیا ہے؟ نیکی کا راستہ. یسرا کا لٹرل میننگ ہے آسانی. آسانی، یسرا کا لٹرل معنی لفظ ہوتا ہے، لفظی معنی ہے آسانی. لیکن اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بھلائی، یسرا کا مطلب ہے بھلائی. ہاں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے بہت جلد آسان کر دیں گے یسرا، بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ. اچھا، یہاں پر ایک چیز غور کریے، جو غور کرنے والی بات ہے. ہم نے اس سے پہلے سورۃ البلد پڑھے تھے، ابھی یہ سورہ لیل، سورہ نمبر 92 چل رہی ہے. سورہ بلد سورہ نمبر، آیت نمبر سورہ نمبر 90 ہے. 90 کے بعد 91، پھر 92. تو 92 پہ اب ہمیں سورہ بلد میں ہم نے وہ دو راستے نجدین کا ذکر دیکھا، جو دو راستے جا رہے ہیں. ہاں، اور وہ جو دو راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقبہ، جو عقبہ کہا گیا مشکل راستہ، تو وہ مشکل راستہ سن کر بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی ارے مشکل راستہ ہے، تو نہیں، ذہنی طور پہ تیار کیا گیا کہ راستہ مشکل ہے، لیکن ساتھ میں وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل راستے کو فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَىٰ. اور وہ راستے کو کیا کہا گیا ہے؟ وہ چیز کو کیا کہا گیا ہے؟ یسرا کہا گیا، آسانی. مطلب کیا؟ کہ وہ چیز ہو جائے گی آسان، آسانی بن جائے گی اس کے لیے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ در حقیقت دین آسان ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں میں بہنیں کہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ طلاق میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے. مطلب اللہ راستہ نکالے گا، مطلب آسانیاں پیدا کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ہاں، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. سبحان اللہ، بہت پیارا سا وعدہ ہے یہ، بہت پیارا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. وہ ہے نجدین میں سے جو عقبہ ہے، مشکل راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. اور یاد رکھیے کہ جس کے لیے اللہ آسان کرے اس کے لیے مشکل چیز بھی آسان ہو جاتی ہے. اب ایک پہلوان ہے، اس کو بڑے بڑے وزن بھی آسان لگتے اٹھا کے رکھ دینا، ہاں وہ ہے اللہ نے اسے آسان بنایا. جس کی صحت اچھی ہے اس کو ہلکی پھلکی سردی بیماری سے کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کی ریزسٹنس باڈی کا خراب ہے، ڈیفنس سسٹم خراب ہے، تو اس کو چھوٹی سی پرابلم بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے اس کے لیے. لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے تو اس کے لیے بڑی بڑی بیماری سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. تو وہ ہے مشکلیں اس میں عقبہ، لیکن اللہ اس کے لیے آسان بنائے گا. یہ بات بہت بڑا وعدہ ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. اور یہ یسرا پر اگر آپ غور کریں گے کہ یسرا جس کا لفظی معنی ہے آسانی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے استعمال کیا ہے، اللہ اس کے لیے دین کو آسان کر دیں گے، ہاں جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. تو یہ یسرا جو ہے اس کا ایک بات غور کریں کہ جنت جو سب سے بڑی آسانی کی جگہ ہے تو وہ یسرا ہے وہ. ہاں تو جو دین اسلام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بات جیسے ابن عباس کی تفسیر ہم نے دیکھیں، جو خیر کا راستہ ہے، ہاں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اگر آپ تفسیر القرطبی میں دیکھیں گے تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں اور چیزیں ذکر کی ہے کہ اللہ آسان کر دیں گے. اچھا، اس میں ایٹیٹیوڈ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ اس کو برا مشکل سمجھتے ہیں. ان کا مائنڈ کا ایٹیٹیوڈ وہاں پر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے ان کے لیے. کیوں؟ انہیں وہ بھلائی کا راستہ آسان نہیں لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آسان کریں گے، لیکن ہمارے اندر وہ 3 چیزیں جو ذکر ہے کہ ہم سچے دل سے کیا کریں، تصدیق کریں بالحسنہ، جو دین کی بھلائی کی راستہ، جنت کا راستہ، جو اسلام کی تصدیق کریں، مطلب ہم کنفرم کریں، ہم ایمان ہی نہیں بلکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، ہاں قبول کریں، صدقہ. اور دوسری چیز تقوی اختیار کریں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عطا، دینے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی. یہ بہت پیاری سی بات ہے اور بہت پیارا سا وعدہ ہے. آپ دنیا میں دیکھو گے کہ یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ونرز کا. کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ونرز کا؟ کہ وہ لوگ کوئی چیز کرتے ہیں تو بوجھ سمجھ کے نہیں کرتے ہیں. جو ونر ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے اندر، کوئی بھی دنیا کا فیلڈ، یہی چیز آخرت کے تعلق سے کہ وہ یسرا سمجھ کر کے کریں گے، اسے آسانی سمجھ کر کے. ان کو آسان کر دیتا ہے اللہ ان کے لیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان کے لیے کیا ہے؟ نماز پڑھنا آسان. او نماز پڑھنا ہے، او نماز پڑھنا ہے آسان. دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، ہاں دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنا، کھچے جا رہے ہیں، آسان ہو گیا نا ان کے لیے. حلال کمائی، او نہیں حرام نہیں چاہیے، حلال کمائی چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ کھولتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو کوئی کا راستہ اختیار کرے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یسرا کو آسان کرتا ہے. اب آپ سوچئے، اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسا چاہیے. ہمیں آسان چاہیے نہیں چاہیے؟ ہمیں آسان چاہیے تو یہ 3 کوالٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیے. نمبر 1 آتا، دینے والے بنو، دینے والے بنو. واتقا، تقوی اختیار کرو. اور نمبر 3 صدقہ بالحسنہ، سچائی جو اچھی چیز ہے، صحیح چیز ہے، اس کی تصدیق کرو، اس کو ایکسیپٹ کرو. ہاں اس کو ایکسیپٹ کرو. دیکھو یاد رکھو، کبھی کبھار کوئی چیز ہے نا آپ کے خلاف ہوگی تو بھی ایکسیپٹ کرو. یہ چیز سے دور مت بھاگنا، نہیں تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ چلے آئے گا ہاتھ سے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا، بس جو اچھا لگتا ہے وہ لیتے ہیں. ویسا نہیں ہونا چاہیے. صدقہ بالحسنہ، جو حسنہ ہے نا، جو بھلائی کا راستہ، اسلام کا راستہ، سچا راستہ، صحیح راستہ، اس کی تصدیق کرنا، صحیح چیز کی تصدیق کرنا. کئی بار کیا ہوتا ہے نا، لوگ جو ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں. اب آگے کیا ان کے لیے ہوگا؟ ان کے لیے آسان ہوگا کیا راستہ؟ جو ایکسیپٹ ہی کرنے تیار نہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا، اور اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے یہ. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا حدیثوں میں کہ اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے. ہاں آسان کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کرتا ہے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے. تو لکھا ہے، کیا لکھا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، وہ ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ اختیار دیا ہے اور ہمیں ابھارا ہے کہ تم اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، صحیح راستے پہ چلو. ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، یہاں پہ دعوت دی جا رہی ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے. ایک بہت پیارا سا وعدہ ہے. ہاں تو یہ چیز کو دل میں بٹھائیے، یہ چیز کو ذہن و سوچ میں بنائیے کہ اللہ آسان کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قرآن کی آیت ہے کہ نماز کے تعلق سے انہا لکبیرۃ الا علی الذین، کہ یقینا نماز مشکل ہے سوائے وہ لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے. تو یہ نماز مشکل ہوتی ہے سوائے ان کے لیے جن کے پاس آخرت پر ایمان ہے. جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کے لیے نماز آسان ہوتی ہے.
ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی ہے. باقی کوئی نان جس کے پاس آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا، اس کو بہت مشکل لگے گا، بوجھ لگے گا، نماز پڑھنا، ارے کیا پھر سے نماز. نہیں، یہ آسان ہوگی کس کے لیے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو تصدیق کرتا ہے، جو سچے دل سے مانتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں. دیکھیں قرآن پڑھیں تو ایکشن کے لیے پڑھیں، مطلب ایکشن کے نیت کے ساتھ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو الاؤ کر رہا ہوں، اس کتاب کو، کہ میں اپنی زندگی کو چینج کریں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ، ہاں، لیکن وہ جس نے بخیلی کی، بخیلی کنجوسی، بخیلا مطلب سٹنجی، بخیلا، وستغنا اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. پہلے تو بخیلی کی، اور وستغنا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ غنی سمجھتا ہے. مطلب بولتا ہے ارے مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں، میرے پاس تو یہ پراپرٹی ہے، میرے پاس تو یہ مال ہے. تو وستغنا اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ بخیلی کرتا ہے، دینے تیار نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، بخیلا ہے. وہ کیا ہے؟ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ بخیلا ہے. اور وہ واتقا ہے، وستغنا ہے. یہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دینے کے بعد بھی ڈرتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ وستغنا، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسری چیز کہ وہ بھلائی کا انکار کرے، نیکی کا انکار کرے. حسنہ، جو جنت کا راستہ ہے اس کا انکار کرے، جنت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، نبیوں کے پیغام کا انکار کرے، بھلائی کا انکار کرے. کذب، انکار کرے. تو پھر کیا ہے معاملہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو یہ تین چیزیں کرتا ہے، کیا ہے اس کے اندر تینوں کوالٹی؟ بخیلا، ہاں، اور کیا ہے؟ وستغنا، اور وکذب بالحسنى. وہ کیا تھا؟ وصدق بالحسنى تھا، یہ کذب بالحسنى ہے. ہاں، یہ جھٹلا رہا ہے بھلائی کو، نیکی کو، اسلام کو، دین کو جھٹلاتا ہے. کذبا، یہ کبھی نہیں کرنا. اپنے خلاف ہونا تو بھی قبول کرنا، صدق بالحسنى کرنا. فسنيسره لليسرى، اللہ آسان کرے گا آپ کے لیے، اللہ آگے کے آسان کر دے گا. ایکسپٹ کرنا، بہادر بنو. ہاں، دنیا کی لالچ نہیں رکھو. یہ کب ہوگا نا؟ یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں کر پاتے. بخیلا جو ہوتے ہیں نا، کنجوس ہوتے ہیں، ہاں، دینا نہیں چاہتے. دیکھو کنجوسی سے پیسوں کی نہیں ہوتی ہے. کنجوسی کیا ہوتی ہے نا؟ اپنے زندگی کو اللہ کے لیے دینا، یہ بھی تو کنجوسی ہے نا. اپنے اپنے یہ چاہتوں کو اللہ کے لیے دینا. یہ اللہ نے مانگا ہے کہ تم حرام کو چھوڑو، حلال کو لو. تو یہ کنجوسی جو ہوتی ہے نا، الگ الگ طرح کی ہوتی ہے. ایک آدمی آفس میں جاتا ہے، وہ کام کرنے میں بھی کنجوسی کرتا ہے، کام میں کنجوسی بھی ہوتی ہے. ہاں، کنجوسی کئی طرح کی ہوتی ہے. وہ جانتا ہے وہ 10 کام کر سکتا ہے، وہ نہیں 2 کرے گا. وہ بخیلا ہے، کنجوس ہے بائی نیچر. تو کیا ہے معاملہ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ آتا ہونا چاہیے. ہمارے اندر دینے والے بننا چاہیے. دینے والے بنو ہر چیز میں، بخیلا مت بنو. تو واما من بخیلا واستغنى، ٹائم نہیں دینا چاہتے نماز کے لیے، کوشش نہیں دینا چاہتے، اپنا دماغ نہیں دینا چاہتے، اپنا دل نہیں دینا چاہتے ہیں. ہاں، یہ بھی تو کنجوسی ہے، یہ بھی تو کنجوسی ہے. تو کیا ہے معاملہ؟ کہ سب چیز خود کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. بس میں خود کے لیے دیں گے، خود کے کام کی بات کرو تو ہوگا ان کے پاس دھیان، پورے دھیان سے سنیں گے. ان کے پیسوں کی بات کرو، ان کی پراپرٹی، ان کے تو دھیان سے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں، کنجوس، دھیان سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، کنجوس ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وستغنا، اپنے آپ کو غنی سمجھنا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ارے تم انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر اللہ کے آگے. یہ حقیقت ہے ہماری. ایک تھوڑا سا دل کا کوئی چھوٹی سی پارٹ آف دا باڈی کچھ گڑبڑا جائے تو ہم کس طرح سے گر جاتے ہو. تو ہم جانتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے اس انسانوں کے طور پہ. انسان بن کے چل پھر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب انتم الفقراء الی اللہ، یہ ہماری حقیقت ہے. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، انکار کرے بھلائی کا، سچائی کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسنيسره للعسرى، تو ہم اسے تنگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. تنگی کا راستہ جہنم کا راستہ، تنگ جگہ ہے، وہاں سے بچ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں. جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. دنیا میں بھی تنگ، دل تنگ، پریشانی، پریشان جیتا ہے انسان. اسرا والا راستہ ہے یہ، اسرا ہے، تنگی کا راستہ. جہنم میں بھی تنگ، دنیا میں بھی تنگ. ہاں، سکون نہیں. ایسا نہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ جو وہ کہیں گے، جو نیک لوگوں کو کہا جائے گا اے وہ مطمئن نفس. نہیں، یہ تنگ لوگ ہیں، یہ تنگی میں رہتے ہیں. اور دنیا میں بخیلی جو ہوتی ہیں، کنجوسی کرنے والے، تنگ رہتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے وہ راستہ جو اس نے چنا. یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. تم جو کرو گے وہ دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تو انصاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جان بوجھ کے نہیں پلٹایا اسرا کی طرف. اس نے کام ایسے کیا، کذب بالحسنى، انکار کیا سچائی کا، بخیلا، کنجوسی کی، اور کیا کیا؟ اور کیا ہے؟ واستغنى، اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. ہاں، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسنيسره للعسرى، ہم اس کے لیے جو بدبختی کا راستہ ہے، تنگی کا راستہ ہے، اللہ وہ آسان کر دیں گے اس کے لیے. انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا. جیسا بوؤں گے وہی پاؤں گے، جو کروں گے وہی ملے گا. تم اللہ کو دوش دو گے تو تم اپنا جائزہ لو. اللہ تو تمہیں بدلہ دے رہا ہے، ریکمپنسیشن دے رہا ہے. اس طرح کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں. اگر آپ دیکھو گے تو قرآن میں آپ ایسی کئی آیتیں پاؤں گے. جیسے فار ایگزامپل
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورہ انعام میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. یہ اعراب کے اندر مسٹیک ہے یہاں پہ رائٹنگ میں. تو ہم پلٹا دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو, ہاں, کیونکہ لم یؤمنوا بھی کما لم یؤمنوا بھی اول مرہ, جس طرح سے انہوں نے پہلی بار اس پر ایمان لانے انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کے دلوں کو, ان کی آنکھوں کو پلٹا دیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی طغیان, ان کے اندھے پن میں, ان کے سرکشی میں, یعمہون, اندھے ہو کر وہ چلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نظرہم, چھوڑ دیں گے انہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑ دیں گے انہیں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا, ایمان نہیں لائے. ہاں, جو ان کے سامنے پیغام آیا اس کا انکار کیا. تو یہی ہوتا ہے نتیجہ, یہی معاملہ ہے. دل میں ہدایت کب ملتی ہے؟ ہدایت کب ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 27, ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے, ہدایت ملے گی. ہم غلط راستہ لیں گے, وہ ملے گا. ہاں, اب جیسے ایک مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ کو جانا ہے جہاں, آپ کو وہی راستہ ملے گا نا. اب آپ کو اگر مان لو چنئی جانا ہے ممبئی سے, تو چنئی کا راستہ ہے وہ راستہ ہے, اس کا ہائی وے ہے, اس کا روڈ ہے, اس کے اندر لینڈ مارکس ہے, اس کے اندر سہولتیں ہیں, وہ راستہ جانے کے لیے, چنئی جانے کے لیے. اگر دلی جانا ہے تو وہ راستہ ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں الگ الگ راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو راستے رکھے ہیں. اور نجدین یاد ہے, اگلے نجدین جو ہم نے وہاں دیکھا تھا سورہ بلد میں, اور ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ ان سعیکم لشتیٰ, اور سورہ شمس میں ہم نے کیا پڑھے کہ دل کے حال کے بارے میں پڑھے تھے. دل کے حال کے بارے میں سورہ شمس میں کیا ہے, آتا ہے کہ جو دل کو, جو نفس کو کیا کرتا ہے, دل کے حال, یعنی نفس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. نفس کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ جو تزکیہ کرے, ہاں, جو تزکیہ کرے. آپ دیکھیے اور کمپیئر کریے دونوں کو. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا, نفس اور نفس کو ہم نے جو سوارا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اسے سمجھ دی صحیح اور غلط کی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. اب یہ اندر کی بات تھی. اندر کے بعد باہر رزلٹ آتا ہے نا. باہر کی بات یہاں آ رہی ہے آپ کے سامنے, ان سعیکم لشتیٰ, کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں. وہ دل کے دو حال ہم نے پہلے پڑھے تھے نا, دل کے نہیں, جو نفس کے دو حالتیں. وقد خواب من دساہا, جو نفس کو بگاڑ دے, نفس کی تزکیہ کرے. تو یہ بات ہم نے پڑھے تھے. اب ہم نے دیکھے کہ رزلٹ کیا ہوا, وہ ہے کوششیں مختلف ہے, دل مختلف ہے, سوری یہ جو ان کے نفس مختلف ہے, تو ان کی کوششیں بھی مختلف ہے. اچھا, دل کا میں زبان پہ بار بار آ رہا ہے, لیکن دل کا ذکر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ آتا ہے. یہ تین چیزیں ہمیں سمجھنا ہے ایکچولی. الروح, جو روح ہے, جو ہمارے اندر ہے, اور جو نفس ہے, اور جو دل ہے ہمارا قلب. کیونکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز دل کو بتایا ہے. ہاں, تو دل کو بتایا ہے. تو یہ تینوں کا ایک کنیکشن ہمیں کبھی غور کرنا چاہیے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ, کہ اور اس کا مال اسے کوئی کام نہیں آئے گا, اذا تردى, جب وہ ہلاک ہوگا. ہلاک ہوگا, اس کی تفسیر میں دو چیزیں آتی ہے. یہ کون سی ہلاکت ہے اذا تردى, اذا تردى, ہاں, تو کیا چیز جب وہ گرے گا, ہاں, تردى, گرے گا, تو کون سے ہلاکت, کون سی گرنے کی بات ہے؟ تو پہلی بات ہے جب وہ مرے گا تو اس کا مال کچھ کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. ہم سب جانتے ہیں مال تو چھوڑ کے گیا وہ, تو اس کو کوئی کام آئے گا نہیں, اذا تردى. اور دوسرا کب؟ جہنم, جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا, اس کی کنجوسی کی وجہ سے, اپنے آپ کو غنی سمجھنے کی وجہ سے, اور کذبا, انکار کرنے کی وجہ سے, حق کا انکار کرنے کی وجہ سے, جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا مال کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى, تو یہ اس کی حقیقت ہے, اس کو بتایا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدی, ہمارے اوپر ہے, بے شک ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کسے دیتا ہے؟ کسے دیتا ہے؟ من آتا واتقى وصدق بالحسنى, اللہ اسے فسنيسره لليسرى, واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تو اللہ ہدایت جو دے رکھا ہے معاملہ کس کے اوپر بیس کیا ہے؟ انسان کے خود کے کوششوں کے اوپر. ان سعیکم لشتیٰ, اس کی جو کوشش ہے جو مختلف ہے, جو کوشش اس کے لیے کیا چیز لاتی ہے, تمہاری کیا کوشش ہے اس تمہارے لیے وہ چیز لائے گی. لیکن ایک بڑی یاد دہانی یہاں پر یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہدایت کا سپلائی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے نا, بہت سی حقیقتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کا معاملہ کیوں اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہدایت کے لائق ہیں نہیں ہیں, یہ اللہ جانتا ہے. کیوں؟ ارے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے آپ کو اتنا برا سمجھتا ہے, اور ہو سکتا ہے اس کے دل میں بدلاؤ آ گیا ہے, ہو سکتا ہے اب وہ ہدایت کے لائق ہو گیا, لیکن وہ خود اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا ہے.
اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے نا، اللہ اسے ہدایت دے گا، صحیح راستے پہ لے آئے گا. اور ہوتے ہیں ایسے، بدلتے ہیں لوگ. اور کوئی ہوتا ہے جو صحیح راستے پہ ہے، اپنے آپ کو ہدایت کے لائق سمجھتا ہے، لیکن غرور آ گیا، دل میں گھمنڈ آ گیا، برے راستے پہ برے کام کرنے لگا، اب وہ ہدایت کے لائق نہیں ہوا. ہاں، میں کوشچن لینے والا ہوں اس کلاس میں. وہ ہدایت کے لائق نہیں ہے. ہاں، تو کیا ہوگا معاملہ؟ اب کیا ہوگا معاملہ؟ اللہ جانتا ہے اس کے لیے ہدایت کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدیٰ، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارا رب جو ہے نا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ سب چیز جانتا ہے. ہم نہیں جانتے سب کچھ، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کسے ہدایت دینا ہے نہیں دینا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے بتایا سورہ رعد سورہ 13 آیت نمبر 27، وَيَهْدِي إِلَيْهِ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. ہاں، تو ان علینا للہدیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ بات یاد رکھیے، ہدایت کا سپلائی اللہ کے ہاتھ میں، اسی لیے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں. اور ہدایت جو ہے نا، دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، دو چیزیں، ایک ہے صحیح راستہ جاننا، اور ایک ہے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق پانا، مطلب چلنے کا انکلینیشن ایک انسان میں آئے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اسے دیتا ہے جو اس کا ڈیزرونگ ہے، جو اس کا ڈیزرونگ ہے، جو چاہتا ہے اسے ملے گا. ان علینا للہدیٰ، اللہ نے کہا. تو یہ اس میں کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے جس کے پاس صحیح راستہ ہے نا، آتا و تقا بھی کر رہا ہے نا، اس کے لیے بھی ایک وارننگ اس میں ہے کہ بھائی سمجھ لو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، تو تم ہمیشہ اس لائق رہو کہ تمہیں ہدایت ملتی رہے. ہمیشہ اس لائق رہو کہ تمہیں ہدایت ملتی رہے، مطلب فسا جو ہے نا، صدق بالحسنى، کنٹینیوسلی کرتے رہنا، کنٹینیوسلی آتا و تقا کرتے رہنا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے لیے ہے آخرت اور اولا، پہلی کیا؟ پہلی زندگی یعنی کیا؟ دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے ہے، مطلب اللہ کے، اٹ belongs ٹو ہم، اللہ ہی کا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کہا ان لنا للآخرۃ، کہ یقیناً آخرت ہماری ہے، والاولی، اور پہلی زندگی بھی، مطلب ایکسٹرا، پہلی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ پہلی کو لوگ سمجھتے پہلی یہ دنیا سب کچھ ہے، ارے یہاں چاہیے یہاں، ارے یہ چھوڑ کے جانے والے ہیں، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تھوڑے سالوں کی ہے، وہ ہمیشہ بہت لمبے عرصے کی زندگی ہے. ہمیشہ یعنی کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ کس کو بولتے ہیں آپ سوچو. ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ امتحان ہے، وہ ہے اصل زندگی. ہاں، قدمت لی حیاتی، جیسے لوگ کہیں گے کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر کے آتا. تو یہ اصل ہے، لنا للآخرۃ والاولی، کہ ہمارے لیے آخرت ہے اور پہلی بھی. یہ پہلی بھی یعنی پہلی کی کیا ہے؟ کچھ نہیں. دنیا میں اللہ نے دنیا کے بادشاہوں کو، دنیا کے لوگوں کو دیا ہے آزمانے کے لیے، دنیا کے اندر انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے، لیکن وہ مالک نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی مالک ہے. یاد رکھیے اس حقیقت کو. آیت نمبر 14 اللہ تعالی نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں، ہاں، اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں. ہاں، جو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں، انذرتکم، اب یہ نوٹس کریے، انذرتکم، میں تمہیں، انذرتکم یعنی تمہیں، سیکنڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے کہ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، انذرتکم، اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی ہے، مطلب بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا ہے، شولے والی، شولے مارتی ہوئی آگ، نارن تلظیٰ، وہ آگ جو ریڈی ہے، جہنم کی آگ جو ریڈی ہے، جس میں کون جائیں گے؟ آگے اگلی آیت میں دیکھیے، لا یصلاھا الا الاشقى، جس میں نہیں جلیں گے، ہاں، جس میں نہیں داخل ہوں گے سوائے بدبخت. جو بدبخت ہوتے ہیں نا وہی داخل ہونے والے ہیں، اچھے لوگ وہاں نہیں داخل ہونے والے، وہاں پہ اشقا داخل ہونے والے، بدبخت لوگ داخل ہونے والے، اشقا. اب یہ اشقا جو ہے، یہ لفظ اشقا سنا ہوا لگ رہا ہے؟ اشقا چیٹ میں بتائیے، یہ اشقا حال میں سنا ہوا لگ رہا ہے؟ دیکھتے ہیں کس میں سے، آپ سب میں سے کس کو کلک ہوتا ہے. ہاں، کسی کو کلک ہوا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، کسی کو کلک ہوا ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. وائس تو آ رہی ہوگی، اگر نہیں آ رہی ہوتی تو بہت میسجز آ گئے ہوتے ابھی تک آئی تھنک. جی، کسی کو کلک ہوا؟ اشقا نہیں ہوا؟ ہم نے کل کون سی سورہ پڑھے تھے؟ سورہ شمس. اس کے اندر کیا آیا تھا؟ جو سمود کا ذکر تھا. اور سمود کے اندر کیا آیا؟ سمود میں سے ایک شخص تھا. کون تھا وہ؟ کیسا شخص تھا؟ کیسا شخص تھا؟ دیکھیے، اشقا، اشقاہا، ان کا بدبخت ترین، سب سے ورسٹ بدبخت، مطلب بدبخت میں اشقاہا مطلب ورسٹ بدبخت شخص، موسٹ ریچڈ، سب سے بدبخت، سب سے برا، سمود کا.
تو یہاں پہ اشقا کا ذکر پھر سے آ رہا ہے نا، بدبخت کا ذکر ہے. تو بدبخت کا کیا حال ہوگا؟ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کیا ہوا، دنیا میں سمود قوم جس نے انکار کیا اپنے پیغمبر کا، تو کیا ہوا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشقا جو یہ بدبخت ہے، لا یصلاح الا الاشقا، تو اس کی آخرت کی سزا کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ میں نہیں جلیں گے سوائے بدبخت لوگوں کے. تو جو لوگ آج کہتے ہیں آگ میں، آگ کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ لوگ بتایا کہ اگر وہ خود بدبخت ہیں تو جائیں گے اس میں، اگر وہ سچ مچ نیک ہے تو نہیں جانے والے ہیں. ہاں، اپنا جائزہ لو، تم کون ہو، تم کون ہو، تمہاری اصلیت کیا ہے. اصلیت جو ہے اسی کے مطابق ہے، لا یصلاح الا الاشقا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون؟ الذی کذب وتولی، جو جھٹلائے اور پلٹ جائے، منہ موڑ دے. جھٹلانے والے جن کو حق کا پیغام ملتا ہے، پیغام مل کر وہ انکار کرتے ہیں، انکار کر کے پلٹتے ہیں. اور سعیکم لشتیٰ، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہے. دو مختلف کوششوں میں سے ان کی کوشش کس طرف ہوتی ہے؟ برے کاموں کی طرف کوشش ہوتی ہے، انکار کرنے والے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جہنم کی آگ میں کون جلیں گے؟ لا یصلاح الا الاشقا الذی کذب وتولی، جو جھٹلاتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں. کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تمہارے رب کا پیغام ہے، جس نے تمہیں بنایا اس کا پیغام ہے. ہاں، تو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تم کیوں جھٹلا رہے ہو؟ تمہیں تو دوش دینے کی بات ہے، کذب وتولی کر رہے ہو. پھر آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے. کس سے؟ جہنم کی آنکھ سے. اتقا، سب سے زیادہ جو ڈرنے والے ہیں. یہ سورہ ختم ہوگی، پھر کیوں سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. ہاں، 10 منٹ میں سٹارٹ ہو جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب بچا لیے جائیں گے اس سے، جہنم کی آنکھ سے. اتقا، جو زیادہ پرہیزگار، جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جو نیک ہے، وہ بچا لیے جائیں گے. کہاں سے؟ جہنم کی آنکھ سے. وہ جہنم کی آنکھ سے بچا لیے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ بہت ہی سکون کی بات ہے، کیونکہ بچانے والا اللہ ہے جہنم کی آنکھ سے. کسے؟ اتقا، جو پرہیزگار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، یتزکا، پاکیزگی چاہتے ہوئے. ہاں، پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تو اپنا مال خرچ کرتا ہے. یتزکا، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. کیوں؟ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے یہ جو چیز ہے مال کو خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ کیوں خرچ کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنے گناہوں کو سے مغفرت پانے کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے، اللہ کے نزدیک آقا والے لوگوں میں بننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی ذکر کری ہے. اور آپ دیکھو گے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، پہلی چیز. پھر الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. ہاں، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کے پاس، من نعمتٍ تجزا. ہاں، کہ اس کا ہم یہ دیکھیں گے کہ نہیں ہے اس کے نزدیک کوئی ایک بھی جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے بدلہ دیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، یہ کس کی بات ہے؟ وہ دیتا ہے اللہ کے ڈر سے دیتا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں سورہ انسان میں ذکر ہے کہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے. مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ کوئی وہ نعمت کا کوئی بدلے کے طور پہ نہیں دے رہے ہیں. یہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ہاں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. تو یہ بات یہاں پہ ذکر ہے. کیوں؟ اپنے رب کا کی رضا طلب. وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے یہ کہ اپنے رب کی رضا طلب کرتے ہوئے. الاعلی، سب سے بلند. رب کی رضا طلب کرتے ہوئے جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے. یہ ہے مقصد ان کا خرچ کرنے میں. کیا مقصد ہے ان کا؟ مقصد ہے اللہ کی رضا جو سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. یہ ہے. آپ دیکھیے اب یہاں پہ یہ وجہ سے مراد دو چیزیں ہیں، کہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے کا دیدار. اللہ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کی رضا. جیسے مثال کے طور پہ وجہ لفظ جو ہے وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. حقیقت میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. رضا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے وجہ، اللہ کے چہرے کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کے بمثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، جیسے مثال کے طور پہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو
جب کنویں میں ڈالا تو کیا کہا کہ اس کے بعد تمہارے والد کے وجہ چہرے کو پانے کے لیے یعنی رضا کو پانے کا کہ بہت موقع ہے. ایسا وہ ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے گناہ کرتے ہوئے کہ بعد میں نیکی کر لیں گے, بعد میں نیک بن جائیں گے. تو نہیں, یہ لوگ جو ہیں, یہ نیک لوگ, اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور بہت جلد وہ خوش ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا, راضی ہو جائے گا. وہ سے مراد کون؟ وہ انسان بہت جلد خوش ہوگا. مطلب کیا؟ جو ایسی چیز دی جائے گی جنت میں, ایسے نہیں کہ کوئی چیز باقی رہ گئی, ارے یہ چیز باقی رہ گئی. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, یہ جو آخر کی جو آیتیں آپ نے پڑھے سورہ لیل کی, اس کے اندر تفسیر میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی, اور ان کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں ہمیں تفسیر میں ملتی ہے, تو جو خاص طور سے یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آزاد کیا, اور ابن کثیر نے بھی ایک حدیث ذکر کیا ہے جس کے اندر آتا ہے کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ کمزوروں کو کیوں آزاد کرتے ہو, بزرگوں کو کیوں آزاد کرتے ہو, عورتوں کو کیوں آزاد کرتے ہو, مضبوط لوگوں کرو جو تمہارے ساتھ کھڑے رہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہی تھا کہ ان کو بدلے میں کچھ نہیں چاہیے تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑے رہے وغیرہ, ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ آزاد کر رہے ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, کہ اپنے رب کی رضا کے لیے, اور کیا چاہتے ہوئے, اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں گے یہ ان کا کیریکٹر رہا ہمیشہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی کئی ساری حدیثوں میں ان کی تعریف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط کما نفعنی مال ابی بکر, کہ مجھے مال کام ہی نہیں آیا جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا. ابو بکر کچھ کس طرح سے آتا وتقا, دینے والے, اللہ سے ڈرنے والے, خرچ کرنے والے نیک راستے میں, تو جس طرح سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال کام آیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات پہ فبکا ابو بکر رو پڑے اس بات پر, اور کل کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور میرا مال تو آپ کے لیے ہی ہے. ہاں, تو یہ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ, یہ تھا ان کا معاملہ. تو یہ ایک مثال ہمارے سامنے گزر چکی ہے, ایک امت کا ایک ایسے فرد جن کے جو فٹ تھے ان آیتوں میں. لیکن اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اور لوگ, دنیا کے لوگ آج بھی, اس کلاس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ہے جو سن رہا ہے اس بات کو اور وہ اس چیز کو دل پہ لے لے, ہاں, اور کہے مجھے ایسا بننا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر یہ خاص ذکر آ رہا ہے یہ نیک شخص کا. وہاں پہ سورہ ہم دیکھتے ہیں وہ بدبخت کی بدترین مثال تھی کہ سمود کے اندر جو وہ شخص جو بدترین بدبخت تھا, ہاں, جس کا ذکر آیا کہ وہ بدترین, جس نے جا کر اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کے طور پر اونٹ کا قتل کیا. ہاں, تو یہ بدترین کی مثال تھی, یہاں پہ بہترین کی مثال ہے, یہاں پہ بہترین کی مثال ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اسے بچائے گا. کہ آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ آپ بچیں؟ اتقا, جو ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ تقوی اختیار کریں, کوشش کریں, یوتی مال لہو یتزکا, مال خرچ کریں اپنی پاکیزگی کو چاہتے ہوئے. اور وما لأحد عنده من نعمت تجزا, اور بدلے میں ایسا نہیں کہ کوئی مجھے بدلہ کیا ہے میں اس کا پیمنٹ کر رہا ہوں, یا کچھ بدلے میں مجھے چاہیے. بزنس جیسے ہوتا ہے نا, میں نے دیا, تم نے کیا کیا میرے لیے, ارے پھر تو گئے نا, پھر تو تمہارا مقصد کیا ہے, نعمت تجزا, جو میں کیا ہوں اس کا بدلہ مجھے چاہیے, مجھے بدلہ چاہیے, ریکمپنسیشن چاہیے, میں نہیں کیا, تم کیا کر رہے ہو, ارے نہیں تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, تمہیں بدلے کے لیے کر ہی نہیں رہے ہو, تم کر رہے ہو اللہ کے لیے کر رہے ہو. اپنا ایٹیٹیوڈ وہی رکھو. اور ایسے لوگ لمبے ٹائم تک اچھائی کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں لمبے ٹائم تک کیوں اچھائی کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے اچھائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے لوگوں سے امید ہی نہیں لگائے ہوئے ہیں. اپنی امید خالق کائنات سے, آسمان و زمین کے بنانے والے سے امید لگائے ہوئے ہیں, جو مایوس نہیں کرے گا. ہاں, مایوس نہیں کرے گا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی, اور پھر بہت جلد وہ خوش ہوں گے. کون خوش ہوں گے؟ جو کام ایسا کرنے والے, ان کے لیے فائنل خوشی ملنے والی. وہ کہاں ہے؟ وہ جنت میں ہے, جہاں پہ جنت میں لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر جو وہ چاہیں گے سب کچھ ملے گا, اور ہماری طرف سے اور بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی ملے گا. وہ چیز کے لیے کوششیں ساری ہے. تو یہ ہم نے سورہ لیل کی ایک مختصر سٹڈی کمپلیٹ کی. اب اس کو آپ کمپیئر کریے اور چیزوں پر غور کریے. جو یہاں پر جو باتیں ہیں, جو دو راستے ہیں, جو ذکر ہے, اور اس کے اندر بہت ہی ایک ریمارکیبل بات یہ تھی, جب سورہ شمس جب ہم پڑھے نا, تو یہ پورا تھرڈ پرسن میں ہے, یعنی تھرڈ پرسن میں بات کیا گیا, غائب کے سیگے کے ساتھ بات کیا گیا. لیکن سورہ لیل کے اندر جو بعض سینٹنسز ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم, تمہاری کوششیں مختلف ہے. تمہاری یعنی ڈائریکٹلی خطاب ہو رہا ہے پڑھنے والے سے, جو پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری کوششیں الگ الگ ہے, تم انسانوں کی. ہاں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے تھرڈ پرسن میں بتایا, تھرڈ پرسن کے طور پہ بتایا کہ وہ جو تقوی اختیار کرے, وہ جو
برا کام کرے تو دونوں چیزیں بخیلی اختیار کرے، یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آپ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں ایک بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ کی، ایک بلیزنگ آگ کی میں وارننگ تمہیں دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی وارننگ ہے جو انسانوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ہم نے اس چیز کے تعلق سے دیکھا، اور اس کے یہ سورہ کا جو بنیادی آپ ایک میسج دیکھیں گے جو اس کے اراؤنڈ بیسک چیز جس کے اراؤنڈ یہ پورا میسج جا رہا ہے وہ اس چیز کے کہ ان سعیکم لشتیٰ۔ اس سے پہلی والی سورہ میں اندر کی بات تھی، دل کے اندر کی بات، یہاں پہ یہ اس کے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جو نیک راستے پہ چلے، جن کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، اور جو اس تقوی والے راستے پر چلے اور اسی پہ قائم رہے۔ چلیے اب ہم سوال و جواب شروع کرتے ہیں۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں 5 سوال دکھ رہے ہیں کیو اے کے اندر، پہلے 5 سوال کو میں لے لیتا ہوں۔ رزق میں کیا آتا ہے؟ رزق میں پیسے بھی آتے ہیں آف کورس، لیکن صرف پیسہ رزق نہیں ہوتا ہے۔ رزق کا مطلب سسٹیننس، آپ کی صحت بھی رزق ہے، دل کا سکون بھی رزق ہے، گھر کے اندر اطمینان ہونا، فیملی ممبرز میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے۔ تو رزق کا کنسپٹ بہت بڑا ہے۔ سپوز کرو کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ جو کھاتا ہے اس کے ڈائجسٹ ہی نہیں ہو پاتا ہے، ہاں وہ کیا ہے، وہ صحت بھی اس کے لیے رزق ہے، اور جو دل کا سکون ہے وہ بھی رزق ہے۔ تو رزق کا کنسپٹ بہت بڑا ہے، اور دنیا کا بھی رزق ہوتا ہے، آخرت کا بھی رزق ہوتا ہے، آخرت کا رزق بھی ذکر ہے قرآن میں۔ نیکسٹ کوشچن، کیا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، زندہ لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے چینج لانے کے لیے زندگی میں، اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیے آپ دعا کریے ان کے لیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت رکھی ہے، دیکھیے بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو ہدایت دیتا ہے، جب کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے نا، تو یہاں پہ بھی اس کی کچھ نہ کچھ اچھائی ہوگی کہ کسی کے دل میں کوئی بات آئی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھیے کہ یہ کسی نے اس کے لیے دعا کی، اس نے کسی کو صرف اسمائل دیا تھا، اس نے کسی کے ساتھ صرف اچھی بات بولی تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کسی کے لیے کوئی نرمی اس کے لیے آئی جس کے لیے وہ اس نے اس کے لیے دعا کی، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی چینج لانے پہ قادر ہے، اور اس کی زندگی میں بھی چینج لانے پہ قادر ہے، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنے میں ابھارا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی لوگوں کے لیے، اور ہمیں بھی ابھارا گیا ہے۔ اور جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی خیر خواہی ہمارے دل میں آتی ہے، اس کے لیے خیر خواہی سنسیئرٹی ہمارے دل میں آتی ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اس کے سر کے پاس، جو دعا کرنے والے کے سر کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے آمین والے کا بے مثلی، آمین تمہارے لیے بھی وہی۔ ہاں تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہم دعا کریں۔ نیکسٹ، مجھے تلفظ صحیح کرنا ہے، اس کے لیے کوئی کلاس ہے جہاں یہ سکھایا جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل کرنا چاہیے، اور بہت کیپ اٹ اپ۔ سیکھنے کے لیے کوئی بھی عمر کم نہیں ہوتی ہے، ابھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے میں بچہ نہیں ہوں ابھی کیسے سیکھوں۔ تو الحمدللہ آن لائن کلاسز اویلیبل ہے جس کے اندر آپ اپنی تجوید، قرآن ریڈنگ صحیح کر سکتے ہیں، اور بلکہ آپ کو کرنا چاہیے، یہ بہت اچھا ایٹیٹیوڈ ہے الحمدللہ۔ اور آئی پلس ٹی وی میں بھی کچھ شروع ہونے والی، کچھ ڈسکس ہو رہا تھا لیکن ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے۔ اور لیڈیز کے لیے آئی آئی سی میں تو چلی رہی ہے، لیڈیز کے لیے، جینٹس کے لیے آئی آئی سی اسلامک انفارمیشن سینٹر میں لیڈیز کے لیے چل رہی ہے۔ آپ آن لائن آئی آئی سی کو کال کر سکتے ہیں، جس میں آئی آئی سی کا نمبر میں آپ کو چیٹ میں دیتا ہوں، اسلامک انفارمیشن سینٹر کا نمبر مجھے پتا نہیں ہے، شمس شاید مذکر مؤنث دونوں میں نام یہ آتا ہے نا، آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شیور۔ چلیے اب بھائیوں کے لیے شروع ہونے والی ہے آئی پلس ٹی وی پر، باقی اور بھی آن لائن کہیں نہ کہیں مل جائے گی، جہاں آپ کے دل میں چاہتے ہیں نا اللہ آپ کے لیے راستہ کھلے گا۔ ہاں جی، کیا ہم صحابہ جیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے یاد رکھیے صحابہ کا اپنا مقام تھا، ایک وہ شخص ہے جو پودا چھوٹا سا تھا، اس نے آ کے پودے کو پانی دیا، اس کا خیال رکھا، اور ایک وہ ہے پیڑ بڑا بن گیا اور پھر کوئی آ کے وہاں پہ پانی ڈال رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق تو ہے ہی obviously، ہے نا، دونوں سیم تو ہو نہیں سکتے ہیں، رائٹ۔ تو یہاں پہ بات یہ ہے، ہاں یہاں پہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دونوں کا الگ سیم مقام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کریں گے وہ ہمارے لیے ایز فالوورز رول ماڈل ہے کہ کس طرح سے وہ انہوں نے کوشش کی، سپورٹ کیا دین کا، ہم بھی سپورٹ کریں گے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام دینے پہ قادر ہے، اس میں امید نہیں ہارنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ بدبخت کسے کہتے ہیں؟ بدبخت کسے کہتے ہیں؟ بدبخت یعنی کہ اس کا میں انگلش ترجمہ یہاں ملے گا ہمیں، ایک منٹ، اشقا، فسیجنبها الاشقا،
اشقا شقی ان سے آتا ہے، یعنی کہ برا کام کرنے والا، بیڈ ریزلٹس والا. اس کا ہم انگلش میں ترجمہ کیا دیکھیں گے؟ ایک منٹ. انفارچونیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، بدبخت. اوکے نیکسٹ. We will make okay, we will make smooth for him the path of ease, whose path is referred here. Path of ease جو یسرا جو ہے نا، اس کا مطلب ہے یہاں پہ خیر کا راستہ، یعنی جنت کا راستہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. وہ راستے کو یسرا کہا گیا اس کے لیے. ایزی یعنی اس کا پرسپیکٹو بھی یہ ہوتا ہے وہ شخص کا کہ یہ یسرا ہے، آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے یسرا کو آسان کریں گے. میں نے ایکسپلین کیا اس چیز کو. ایک سوال ہے کہ ایک سٹڈی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. اوکے سید مگر جان سے نہیں مل رہا ہے. اوکے کیا نبی اور رسول کے علاوہ کسی پر وحی آ سکتی ہے؟ دیکھیے اوکے مریم علیہ السلام پر وحی آئی، ٹھیک ہے. دیکھیے مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، جبریل انسان کی شکل میں. ہاں، اور میں نے جو ڈسکس کیا ہے اسکالر سے، تو مجھے اب تک یہی ملا ہے کہ جو وحی کی شکل ہے، جس طرح سے جو ریولیشن جو وحی نازل ہوتی ہے، تو مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، فرشتے نے ان سے بات کہا. ایسے کئی مثالیں ہیں کہ فلاں نے کہا، تو اس کے اندر کیا ہے، ذریعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوگا، کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی چیز ہوگی. اللہ فرشتہ انسان کی شکل میں بھیج سکتا ہے کسی کے پاس، غیر نبی کے پاس بھی بھیج سکتا ہے انسان کی شکل میں کوئی آئے. آپ کو پتا ہوگا کہ 3 وہ لوگ تھے جن کے پاس فرشتے آیا، ایک بلائنڈ تھا، ایک ڈیف تھا. وہ 3 لوگوں کی کیا مثال ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے. ہاں جی. بردر گرپریت آپ نے کمنٹ کیا، آپ آ کے بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ہاتھ ریز کریے، میں آپ کو فرسٹ موقع دوں گا انشاءاللہ. ہاں جی، تھینک یو فار دس. اوکے کیو این اے میں کوشچنز ہیں. اوکے میں نے ایک حدیث سنی ہے. تو ماں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی مدر کے تعلق سے ذکر نہیں ہے ڈیٹیلز، لیکن سب چیز ذکر ہونا ضروری نہیں ہے. ایک بات یہ دیکھیے کہ جو الہام کے بارے میں آیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام جو ہوتا ہے نا، ایک انسان کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، بٹ دس از ناٹ وہی. ایک فیلنگ آتی ہے، یہ 100% سرٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہی جس کے پاس آ رہی ہے اس کا شورٹی ہے کہ یہ پکی بات ہے، شورٹی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. میں ایک حدیث سنا تھا. یو ہیو ریزڈ یور ہینڈ. اوکے ذرا آپ انمیوٹ تو نہیں کر سکتے، بٹ ریز یور ہینڈ. آپ کا ہاتھ کہاں ہے؟ آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا. دیکھو آپ کو شاید ریئیکشنز میں ہوگا نا. کہاں پہ ہوتا ہے ذرا کوئی بتائیں؟ موبائل میں کہاں ہوتا ہے؟ ریئیکشنز میں ہوتا ہے. آپ کو ریئیکشن میں ریز ہینڈ دکھے گا. یہ زوم میں ہینڈ یہاں ہوتا ہے. جی جی آپ کا ہاتھ ریز نہیں ہوا، ہم لوگوں کو دکھائی نہیں نا جی، نہیں تو میں موقع دیا ہوتا. جزاک اللہ. اوکے تو بات یہ ہو رہی ہے، I want to learn word to word Quran. Please share your tips and experience how to learn and grasp vocabulary. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں، میں ان کو ڈھونڈ کر کے دے دیتا ہوں. بردر گرپریت میں آپ کو انمیوٹ آپشن دے رہا ہوں. ڈونٹ فیل دس. ٹھیک ہے میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا اینڈ آئی ہیو گیون یو انمیوٹ آپشن. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اوکے موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا تھا، ورڈ ٹو ورڈ قرآن سیکھنے کے لیے الحمدللہ آپ آئی پلس ٹی وی کی آن لائن گرامر کلاس لرن کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن ہی نہیں، آپ فیمیلز کے لیے الحمدللہ آئی ایس سی میں ریگولر کلاسز ہوتی ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر میں، آپ جوائن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آئی پلس ٹی وی کا پروگرام ہے جس میں بیسک گرامر ہے، وہ سیلف پیسڈ ہے، یعنی آپ اپنی اسپیڈ پہ کر سکتے ہیں وہ گرامر کی کلاسز. اوکے نیکسٹ کوشچن ہے، مختلف کوششوں سے کیا مراد ہے؟ مطلب الگ الگ کوششیں ہوتی ہے، سب لوگ سیم ٹائپ کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کوئی بری کوششیں کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں. دونوں کوشش کرتے ہیں، کوشش تو دونوں کرتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھے تھے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو ٹوائل اینڈ اسٹرگل، محنت و کوشش میں بنایا ہے. انسان اسٹرگل تو کر رہا ہے یہ اسٹرگل، تو کیوں نہ اچھی چیز کی اسٹرگل کرے جو ہمیں جنت لے جائے، کامیابی تک لے جائے. ہاں جی برادر گرپریت آپ انمیوٹ ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. سر میرے 2 سوال ہے، 2 نہیں ہاں ایکچولی ہاں 3 سوال ہے، مطلب سوال بھی نہیں ڈسکشن ہے. بتائیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ
آج ہے نا میرا ایکچولی لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا. آپ تو جانتے ہو مجھے, میں اندھیری میں رہتا ہوں, آپ بھی اندھیری میں رہتے ہیں. اوکے میں پہچانا آپ کو. جی جی آپ کا یو نام یو لیکن دوسرا ہوتا ہے نا نارملی. آج گرپریت نام ہے. جی جی ارے سر وہ تو ہاں جی. ٹھیک ہے. تو میں لیپ ٹاپ ریپیئر کروانے گیا تھا لیمنگٹن روڈ پہ. پھر وہاں سے مجھے ایک بک کا اسٹور ملا, میں نے کچھ بکس خریدی وہاں سے. اور میں نے ان کو پوچھا, کیونکہ وہ جو بک اسٹور کا جو مالک تھا نا, ہی واز اے مومن. تو میں نے اس کو بولا بھائی مجھے صحیح مسلم کی حدیث چاہیے کاپی. ہیلو. ہاں جی جی. تو بولے نہیں میرے پاس نہیں ہے, آپ ایک کام کریے, آپ کون سی جگہ بولی, وہ اے آر احمان اسٹریٹ ہے, ہوں. وہاں چلے جائیے, وہاں پر نور بک اسٹور ہے, 3-4 بک اسٹور ہے, وہاں آپ کو مل جائے گی. اور میں وہاں سے 2.5 کلومیٹر چل کے گیا, بیکاز آئی ایم ڈائبیٹک سو آئی لو واکنگ. تو چل کے گیا, کسی نے میرے کو نہیں دی. اوکے گرپریت بھائی ایکچولی کیا ہے, آپ میں آپ کو کچھ ایک کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ دے دیتا ہوں. آپ ان سے فون کر کے یہ آپ کو بھیج دیں گے. آپ کریں گے نا جو آپ کو آرڈر نہیں کرنا نہیں ہے. نہیں نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں آن لائن جو بھی آرڈر کر سکتے ہیں. جی سر جی میں کوئی آپ کو ایشو نہیں. وہ اسٹورز کے اور نام بھی بتا. سر وہ ایک اسٹور کا منٹ. تو میں نہیں ہوں نا ذمہ دار. سر ہاں نہیں اب نہیں, میں آپ کو جی نام بتا رہا ہوں. وہ نور کر کے ہے, اور سلور کر کے ہے, 3-4 وہاں پر بک اسٹور تھے. میں وہاں پر خود فزیکلی گیا, میں ہوں. نے خریدنے کی کوشش کی, انہوں نے میرے کو نہیں دی. ان کے پاس تھا بعد- کیا؟ ہاں تھا. اوکے ٹھیک ہے. اور بعد میں جب چلتے چلتے باہر آیا نا, تو اس ٹائم پہ جی. روڈ کے سائڈ میں وہ چھوٹے چھوٹے اسٹالز ہے. ہوں. تو ادھر بھی 2-3 جگہ ٹرائی کیا. تو ادھر ایک بچہ میرا بولا, ہاں رکو آپ انکل ادھر بیٹھو میرے کو, مطلب ہاں ہاں. کیونکہ آئی کراس 50 ناؤ. سو ہی اوکے سیڈ آپ بیٹھو, میں ٹرائی کرتا ہوں کر کے. اوکے اور اس نے میرے کو 10-15 منٹ بٹھایا اور لا کے دی مجھے کاپی. اوکے اور تھوڑا پرائز کا نیگوسیشن کیا, میں نے بولا اتنا اوکے. نہیں, آپ بولے 900, تو بولا یہ آن لائن امیزون پہ 750 میں مل رہی ہے, ایسا کر کے دعا. تو الٹیمیٹلی اس نے میرے کو 850 میں دے دیا. اوکے میں آپ کو چاہیے تو ابھی میرا ویڈیو کیمرہ آن کر ٹھیک ہے. کے دکھا دیتا ہوں. نو پرابلم گرپریت بھائی. آپ کا سوال ٹھیک کیا ہے؟ ہے. جی آئی ایم سوال ویٹنگ یہ فار ہے, یور کوشچن. جی سوال یہ ہے سر میرا, جی. کہ اگر کوئی ایک مسلم انسان ہے ہوں. جو دعویٰ, مطلب لوگوں کو دعویٰ دیتا ہے, مطلب کہ آپ آؤ اسلام قبول کرو, ہوں. اور اس کی خود کی نالج جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے, ہاں تو اس نے دعویٰ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے کیسا ہے نا, کسی کو اگر 2 باتیں معلوم ہے وہ 2 باتوں کی دعوت دے گا, تیسری کی نہیں دے گا, چوتھی کی نہیں دے گا, 2 باتوں کی بتا سکتا ہے. ایک انسان نہیں دوسرے انسان کے نہیں ساتھ نہیں, شیئر کرتا ہے نا. آپ کو ہاں ایک بات سر, معلوم ہے, آپ میرے ساتھ شیئر کرو. مجھے ایک ہاں بات معلوم ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر ڈن کروں گا. ڈن ڈن اس ڈن کا یہ آئے. مطلب نہیں ہے کہ مجھے 100% معلوم پڑے گی ساری دنیا کی باتیں, تو ہی میں بتا سکتا ہوں آپ کو. سر جی آئی ایگری ود یو. جی کو سمجھو 100 میں سے 2 ہی باتیں پتا ہے, مگر 98 جی. باتیں نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہاں. بٹ سمجھو اس کی وہ 2 باتیں سن کے میں نے اگر اسلام قبول کر لیا, تو میں تو 100% ہو گیا نا, مطلب میرے پاس وے آؤٹ نہیں ہے نا پھر وہاں سے نکلنے کا. دیکھیے کیسا ہے معاملہ, کہ آپ کو ہاں. جہاں تک آپ کا سوال ہے نا, اور ہم. کوئی بھی انسان کو کسی چیز پہ جب اگر کوئی بھی چیز میں جاتا ہے تو اس کو کمپلیٹ انفارمیشن معلوم کرنا چاہیے. بیسک باتیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ریلیجن میں کیا چیز ہے, اس کے اندر بلیف کیا ہے, اس کے پلرز کیا ہے, وہ انفارمیشن کچھ بیسک معلوم کرنا چاہیے. اور تو پھر سر وہ آگے. تو سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جہاں تک جنہوں یہ نے ایک منٹ سر, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جنہوں نے بھی اسلام کی دعوت دینی چاہیے کہ آپ آؤ اسلام قبول کرو, ان کا بھی نالج 100% ہونا چاہیے؟ ایسا ہے نا گرپریت بھائی, کہ کم سے کم بیسک چیزوں کے بارے میں کمپلیٹ پتا ہو, کمپلیٹ بیسک باتیں سب پتا ہو. اور کچھ چیزیں ہو سکتی ہے جو ان کو نہیں پتا ہو, لیکن فاؤنڈیشن تو پتا ہو. جیسے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ تو پتا ہو. اگر یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ تو نہیں کوئی پہلا عبادت کے کلمہ لائق ہے. سوائے اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, تو کہاں سے وہ دعوت دے گا؟ بیسک باتیں پتا ہے, وہ اتنی دعوت دے سکتا ہے. کبھی کبھی کوئی شخص جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ دعوت نہیں دے رہا ہوتا ہے, وہ صرف جتنی انفارمیشن ہے صرف پہنچا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو. تو وہ ایک آیت پہنچا رہا ہے آپ کو, ایک آیت اس کو معلوم ہے, بتا رہا ہے تو آپ کو.
آپ کو ہو سکتا ہے کمپلیٹ انفارمیشن کہیں اور ملے گی، لیکن وہ ایک آیت جان کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز میرے دل کو اس طرح سے فیل ہوئی تو میں اور باتیں معلوم کروں تاکہ میں اور چیزوں کی جان کے کروں گا. ہاں ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے آپ کا گرپریت بھائی؟ زاہد جی، میں نے آپ سے ایک سوال، سوری زاہد جی بول رہا ہوں آپ کو، زاہد بھائی بولنا چاہیے. ہاں کوئی بات نہیں ہے جی، کوئی بھی چلے گا جی، بتائیے. تو میں نے آپ کو ایک سوال کیا تھا آج سے کچھ جی میرے خیال سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلا، ہاں سانگ آف سولومن کے بارے میں. اوکے. تو آپ نے بولا تھا مجھے ابھی پتا نہیں، میں تحقیقات کر کے بتاؤں گا. میں بتایا تھا آپ کا، اس کا جواب دے چکا ہوں میں آپ کو. ہاں 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 سر، میں مان ہاں چکا ہوں. میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں، اوکے. مطلب خالی آپ کو جی ریمائنڈ کرا رہا ہوں، مطلب آپ کو ہاں ہاں یاد آنا چاہیے. ہاں ہاں تو ویسے ہی ذکیر نائک کا اور ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ محمد صاحب کا نام جو ہے بھوشیہ پران میں بھی ہے. اس کے بارے تو میں وہ، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ہاں میں نے اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا ہے تو میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں. میں نے بھوشیہ پران کی وہ پروفیسی کے اوپر اسٹڈی نہیں کیا ہے، نہ میں نے کبھی اپنے کسی ایک لیکچر میں دیا ہے یہ بات. تو ابھی میرے پاس جتنی انفارمیشن ہے میں وہ بات کرتا ہوں، کنفرمڈ ہے میرے پاس میں وہ بات تو کرتا ہوں، جو چیز سر مجھے یہ کنفرم نہیں ہے میں نہیں کرتا ہوں. کیوں ہاں میں آپ کو اس کے لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں جی بھوشیہ پران آج خرید کے لایا. ہاں ہاں. تو یہ بھوشیہ پران میں ایکچولی ان کی نام کا پروفیسی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کب بات کر سکتے ہیں، کتنے دنوں کے اندر؟ تو میں آپ کو کیا سجیسٹ کرتا ہوں، اگر آپ اس ٹاپک پر جو آلریڈی ریڈی میڈ مٹیریل ہے اگر آپ وہ ریفر کرتے اور آپ کو بات کرنا ہے تو جن کی اس ٹاپک پہ اسٹڈی ہے آپ ان سے بات کر سکتے تھے. ہاں جی. مطلب جو ذکیر اچھا نائک نے لیکن یہ بولا بتائیں، ہے، ایک میں ہاں تو جو ضروری نہیں ذکیر کہ وہ نائک ہر چیز میں بولوں. ہاں جی نہیں نہیں، تو جو ذکیر نائک نے بولا ہے کہ بھوشیہ پران میں رسول کا نام لکھا ہوا ہے، محمد صاحب کا نام لکھا ہوا ہے، آپ جی کا اسٹڈی اس کے اوپر نہیں ہے، میں یہ بات کو نہیں ہے، مانتا ہاں ہوں. نہیں ہے، ہاں آئی ایم اسپیشلائزیشن ٹیکنگ. ہوتا ہے جی الگ الگ. ہاں تو اوکے. آر یو ان اے پوزیشن ٹو اسٹڈی اٹ؟ دیکھیں گے، میرے پاس ابھی کچھ پروجیکٹس پہ میں ورک کر رہا ہوں، اگر اس کے اندر آگے جا کر آ بھی سکتا ہے کبھی. ابھی فی الحال تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کب دوں گا کیا ہے وغیرہ. جی لیکن اگر آپ کو چاہیے نا کوئی تو میں آپ کو کوئی اس فیلڈ کے نالجبل پرسن سے کنیکٹ کر سکتا ہوں. ہاں گرپریت بھائی، تو ایسا کریں گے، آپ جو شیخ ارشد سے کنیکٹڈ ہے نا ہمارے آئی پلس ٹی وی کے، میں ان نہیں کے نہیں، میں پاس ایک نمبر بھیجوں گا. یا آپ ان کے پاس آپ کا نمبر ہے نا؟ ہاں میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے. زاہد بھائی میرے پرابلم ایک بہت چھوٹی سی اچھا ہے، ہاں میں ہاں کس کا بھی نمبر سیو نہیں کرتا ہوں. اوکے اوکے ہم؟ ٹھیک ہے. تو اگر ٹھیک ہے نمبر تو ابھی ہے، کیا کریں گے، میں آپ اگر کو کبھی اگر آپ آئیں گے نا شو نہیں میں نہیں تو میں آپ کو نہیں، ایک بھائی کا، شو میں نہیں، اچھا میں ابھی دے دیتا ہوں. اگر وہ ابھی ایکسپرٹ ہے نا اس کے اندر، یہ فیلڈ کے اندر، جو نام آپ نے بتایا، ٹھیک ہے میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں کوئی بتائیے. آپ کو کانٹیکٹ دیتا ہوں، آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے اوکے. اور بتائیے. دیٹس اٹ. چلیے تو That's ایک it. سوال جی تھینک یو فار کمنگ. ہاں جی ایک Okay. آخری سوال ہم لے لیتے ہیں، فنش کرتے ہیں. گھر کے ذمہ داروں کی وجہ سے سنت اور نفل ادا نہیں ہوتی ہے، جب تہجد ادا کرنے ہوتی تو یہ آخری سوال ہے آج کا. تو دل میں خیال آتا ہے کہ عبادتوں کو ضروری ہے ادا کرنا. مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے کوشش کرتا ہوں. گھر کے ذمہ داروں کی وجہ سے سنت و نفل ادا نہیں ہوتی. اگر کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے نا، آپ اپنے طور پہ کوشش کریے اور نیت رکھیے. نیت رکھیے، مضبوط نیت رکھیے. اور ہوتا کیا ہے نا، جن لوگوں کی نیت مضبوط ہوتی ہے نا، کوئی ایسا ایک وقت آتا ہے زندگی میں جب وہ سب کچھ کر پاتے ہیں اور وہ اس نیت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ کبھی کبھار وہ صرف نیت کی بنیاد پر آپ کو وہ کام کیے بغیر اس کا پورا اجر مل رہا ہوتا ہے اللہ کے پاس. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس. آگے پڑھوں. نفل ادا، سنت و نفل ادا نہیں ہوتی. دل میں خیال آتا ہے کہ روزانہ کی عبادتوں کو ضروری ہے ادا نہیں ہو رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آیا، آئی ایم لاسٹ. ہاں تو اب مجھے یہ نیگیٹو کچھ خیال شاید آتا ہے، ایسا سمجھ میں آیا. نیگیٹو خیالوں سے بچنا چاہیے، پازیٹیو ہی رکھنا چاہیے اپنے آپ کو اور کوشش کرنا چاہیے. ہاں تو ٹھیک ہے، اب ہم آج اس کا ہم آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. قرآن اسٹڈی کلاس اگلے ٹیوزڈے وینسڈے رہے گی انشاءاللہ. اور کل ہمارا تھرسڈے کے دن ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہے آئی پلس ٹی وی پہ، میرا اور شیخ عبدالشکور مدنی کا، جس کا نام ہے ہمارا خواب بیٹر انڈیا. ہاں تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئی پلس ٹی وی اور زید پٹیل چینل دونوں پر یہ لائیو اسٹریم ہونے والا ہے. ہمارا خواب بیٹر انڈیا، ضرور آپ اس میں جڑیں اور دوسروں کو بھی بتائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.